پارٹ 25۔ اوف اللہ پاک میری حفاظت فرما۔ اب وہ چلتے چلتے کافی دور آ چکی تھی، مگر اس اندھیری سنسان سڑک پر اسے اب بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ ہی فاصلے پر ایک کار کھڑی ہوئی تھی۔ یقیناً وہاں کوئی رکا ہوا تھا۔ اتنی رات میں آخر یہ لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ پولیس کی وردی میں ملبوس چار بڑی عمر کے آدمی شراب کے نشے میں چور اسے دور سے آتی لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک گاڑی سے باہر نکلا ہوا آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے دیکھنے لگا۔ اوئی وہ دیکھ پری، پہلے والے شخص نے کہا، جس پر باقی کے تین شخص بھی باہر نکل آئے۔ ابے یہ پری نہیں، پورا کا پورا پرستان ہے۔ ان میں سے دوسرے شہر نے نظریں جھٹکتے ہوئے کہا، جس پر باقی کے سارے لڑکوں نے زوردار کہکہ لگایا۔ تبیر کو وہ لوگ بہت عجیب و غریب لگ رہے تھے۔ وہ واقعی پولیس والے تھے یا پھر کوئی اور؟ تبیر نے دیکھا ان لڑکوں نے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کیا۔ تبیر کو خطرہ لاحق ہوا۔ وہ کچھ سوچتی ہوئی واپس اس کی جانب چل دی جہاں سے وہ آئی تھی۔ کیا مطلب ہے غائب ہو گئی؟ کہاں گئی ہے؟ جہاں سے وہ آئی تھی۔ کیا مطلب ہے غائب ہو گئی؟ کہاں گئی ہے وہ؟ ہاں، آتش جو پہلے ہی غصے سے بھرا بیٹھا تھا، جب اسے گارڈ سے پتہ چلا کہ تبیر اکیلی ہی چلی گئی ہے تو وہ مزید غصے ہونے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا جس علاقے میں وہ تھا وہ علاقہ اکیلی لڑکی کے لیے تو بالکل بھی محفوظ نہ تھا۔ سر، ہم کوشش کر رہے ہیں انہیں ڈھونڈنے کی۔ بھاڑ میں جائے تمہاری کوشش، میری گاڑی نکالو ابھی۔ وہ اسے غصے سے کہتا ہوا باہر کی جانب دوڑا۔ اف تبیر علی، تم اپنی انا کے چکر میں سب کچھ گنوا بیٹھو گی۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھتا ہوا زیر لب کہنے لگا، تم وہیں رکو میں اکیلا جاؤں گا۔ تم وہیں رکو میں اکیلا جاؤں گا۔ آتش نے گارڈ کو غصے سے کہا اور خود گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ یار دیکھ، وہ بھاگ رہی ہے۔ ہائی لڑکی رکو، ہئی لڑکی رکو، ارے کدھر جا رہی ہو پرستان کی پری؟ بات تو سنو، کیا تم واقعی کوئی پری ہو یا پھر کوئی خوبصورت چڑیل؟ وہ چاروں باقاعدہ اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے کہنے لگے، جبکہ تبیر اب واقعی یہاں اکیلے آ کر پچھتا رہی تھی۔ بھاگتی ہوئی اسی راستے پر واپس جا رہی تھی، جبکہ وہ لڑکے بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ آہا، ابھی وہ تھوڑی ہی دور گئی تھی جب سامنے سے آتی گاڑی کو دیکھ کر چیخی، کیونکہ اگر آتش بریک نہ لگاتا تو شاید وہ اسے ہٹ کر چکا تھا۔ آتش جلدی سے گاڑی سے باہر نکلا۔ وہ صورتحال سمجھ چکا تھا۔ تبیر اسے اچانک دیکھ کر بہت حیران مگر تھوڑی پرسکون بھی ہوئی تھی۔ ارے یہ بندہ کون ہے؟ یار میں نے اسے کہیں دیکھا ہے۔ کدھر دیکھا ہے بھائی تو نے؟ کدھر دیکھا ہے بھائی تو نے؟ اوہ یاد آیا، یہ تو وہی ہے نا جو فلموں میں آتا ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ ہاں یاد آیا، مگر پھر بھول گیا۔ تبیر بہت ڈری ہوئی تھی، کیونکہ ایک طرف وہ چاروں لڑکے، دوسری طرف آتش جو لال آنکھیں لیے غصے سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ ابے غور سے دیکھ، یہ کوئی فلم کا ہیرو نہیں ہے، اندھی۔ ان میں سے ایک لڑکے نے دوسرے کے سر پر چپت لگائی تو پہلا والا آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ چل بھائی، پری کو ہمارے حوالے کر اور کھسک لے یہاں سے، کیونکہ وہ لڑکے اس وقت ہوش میں نہیں تھے۔ اس لیے ایک نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا، پیچھے آؤ۔ وہ غصے سے گھورتے ہوئے تبیر سے مخاطب ہوا۔
وہ غصے سے گھورتے ہوئے تبیر سے مخاطب ہوا۔ نہیں، تم نے پیچھے آؤ میرے۔ سنا نہیں تم نے؟ پیچھے آؤ میرے۔ وہ اس کے سخت لہجے سے گھبراتے ہوئے اس کے پیچھے چھپ گئی۔ اب ان لڑکوں کے سامنے صرف آتش دورانی تھا۔ ابھی دیکھ تو اس کو کیسے اپنی پری کا پری زیادہ بن کر آ گیا یہ سالا۔ ابھی اس کی پری کہاں سے آ گئی؟ یہ تو ہمیں ملی تھی نا، ہماری پری ہوئی تو یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس کو تو نکالو یہاں سے۔ تیسرے لڑکے کی بات پر آتش کے قدم آگے بڑھے، جس پر وہ لوگ اسے دیکھنے لگے۔ وہ سرخ آنکھیں لیے انہیں گھور رہا تھا۔ بہت ہوا، بہت ہو گیا، ابھی اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ ورنہ جان سے جاؤ گے۔ وہ سرد لہجے میں کہتا ہوا انہیں گھورنے لگا۔ اس کے چہرے پر سخت تاثرات کافی حد تک نمایاں تھے۔ اس کی بات پر ان لڑکوں نے کہکا لگایا۔ لو بھائی سن لو اس کی بات۔ ابھی پولیس والے ہم بنے ہوئے ہیں اور یہ سالا ہمیں ہی جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ اس میں سے ایک لڑکے نے کہا، جس پر لڑکے کے ہنسنے لگے۔ تبھی آتش نے اپنے کوٹ کے اندر سے بندوق نکالی، جس پر نہ صرف تبیر بلکہ وہ سب حیرانی سے اسے دیکھنے لگے۔ یاد رہے میں جو کہتا ہوں وہ کر کے دکھاتا ہوں۔ یاد رہے جو میں کہتا ہوں وہ کر کے دکھاتا ہوں۔ چلو کیا خیال ہے پھر، کرنا چاہو گے؟ ابھی فائر کی آواز آئی تھی، جس پر وہ لڑکے دم دبا کر بھاگے تھے۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے وہاں سے نکل گئے تھے، کیونکہ یہ فائر آتش نے ہواؤں میں کی تھی۔ مگر جب وہ پلٹا تو اس نے دیکھا تھا وہ بری طرح سے کانوں پر ہاتھ رکھے کانپ رہی تھی۔ اور ڈرتا ہوا اس کے قریب آیا۔ گن کو اچھال کر اس نے گاڑی میں پھینکا۔ تبیر وہ اب تک کانپ رہی تھی۔ تبیر وہ اچانک سے ہوش میں آئی۔ تبیر گاڑی میں بیٹھو۔ وہ اسے زبردستی فرنٹ سیٹ پر بٹھاتا ہوا خود ڈرائیونگ سیٹ پر سنبھالتا ہوا گاڑی چلانے لگا۔ تمہیں کس نے کہا سنسان راستے پر اکیلے نکلنے کے لیے؟ تمہیں کس نے کہا سنسان راستے پر اکیلے نکلنے کے لیے؟ وہ غصے سے کہتا ہوا گاڑی دہرانے لگا۔ مگر تبیر کا دماغ بالکل سن تھا۔ وہ بنا کچھ کہے یوں ہی بیٹھی رہی۔ اس کی حالت سمجھے ہوئے وہ خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ اس کے محلے میں موجود تھے۔ تبیر تمہارا گھر آ گیا۔ وہ کچھ ہی دیر میں اس کے محلے میں موجود تھے۔ تبیر تمہارا گھر آ گیا، وہ نرمی سے کہتا ہوا اس کی توجہ کا مرکز بنا۔ وہ اسے بنا کچھ کہے دیکھتی ہوئی گاڑی سے اتری اور سامنے گلی میں چلی گئی۔ آتش اسے جاتا دیکھ کر ایک گہری سانس لینے لگا۔ آخر کیا ہو رہا ہے یہ تمہیں آتش؟ بابا یہ لیں آپ کا ناشتہ۔ آج میں آفس دیر سے جاؤں گا، مجھے یونیورسٹی جانا ہے۔ وہ ٹیبل پر ناشتے کی ٹرے رکھتا ہوا کہنے لگا۔ کیا تبیر اب تک نہیں اٹھی؟ اسے تو آج آفس جانا ہے نا۔ افتخار صاحب رات جلدی سو گئے تھے، انہیں نہیں پتا تھا تبیر کب گھر آئی تھی۔ بابا جان آپی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کل رات جب وہ واپس آئیں تو انہیں بخار ہو رہا تھا، میں نے سوچا انہیں نہ اٹھاؤں۔ شویز کی بات پر وہ تھوڑے پریشان ہوئے تھے۔ کیا مطلب بخار ہو رہا ہے؟ کیا زیادہ تیز بخار ہے؟ شویز کی بات پر وہ تھوڑے سے پریشان ہوئے تھے۔ کیا مطلب بخار ہو رہا ہے؟ کیا زیادہ تیز بخار ہے؟ نہیں بابا آپ پریشان نہ ہوں، آج انہیں آرام کرنے دیں، میں جاتے جاتے ان کے آفس میں بھی کال کر دوں گا۔ شویز کی بات پر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے وہ ناشتے میں مصروف ہو گئے۔ اچھا بابا جان اپنا خیال رکھیے گا، میں جا رہا ہوں، اللہ حافظ۔ وہ ایک
بریڈ کھا کر کرسی سے اٹھا اور اپنا بیگ اور موبائل اور بائک کی چابی لیے باہر جانے لگا۔ اس کا آج پہلے کی طرح یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کی طرح تھا۔ رکو، بابا جان کی بات پر وہ رک کر پیچھے مڑا۔ وہ لڑکی تھی نا، کیا نام تھا اس کا؟ ہاں، حریم۔ وہ بچی کیا اب یونیورسٹی آتی ہے؟ بابا جان کے منہ سے حریم کا نام سن کر اس کی آنکھوں میں چمک آئی تھی جو وہ دیکھ چکے تھے۔ پتہ نہیں بابا جان، آپ کو پتہ ہے نا میں کتنے ٹائم سے یونیورسٹی نہیں گیا؟ شاویز نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ آج تو جا رہا ہے نا؟ اگر آج وہ بچی یونیورسٹی آئی تو اسے میری طرف سے پوچھ لینا، اسے کہنا گھر آ جایا کرے۔ اب تو تبیر کو آئے کافی وقت ہو گیا، وہ بچی اب تک ملنے نہیں آئی تھی۔ جی بابا جان، اگر مجھے وقت ملا تو کہہ دوں گا۔ شاویز نے جلدی سے قدم بائک کی طرف بڑھائے۔ اللہ حافظ بابا جان۔ جب وہ بائک لیے باہر نکلنے لگا تو ایک نظر خود کو غصے سے گھورتے ہوئے بابا پر ڈالی اور جلدی سے اسے باہر تو چلا گیا۔ اب وہ انہیں کیا بتاتا کہ وہ آج یونیورسٹی حریم ہی کی وجہ سے تو جا رہا تھا۔ مجھے نہیں لگتا وہ آج یونیورسٹی آئے گا، نہ جانے کیوں نہیں آ رہا۔ اتنا وقت ہو گیا، بیچ میں ہی پڑھائی چھوڑ گیا۔ کیا وہ واقعی چھوڑ گیا ہے پڑھائی؟ وہ خود کلامی کر رہی تھی جب آئزل نے اس کی باتیں سن لی۔ کون چھوڑ گیا؟ وہ جیسے ہی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی حریم نے اپنے سر پر چپت لگائی۔ اف اللہ، کوئی بھی نہیں۔ آئزل کی بات پر اس نے منہ بسورا تو وہ ہنسی۔ کیوں ہنس رہی ہو تم؟ ہاں کچھ نہیں، بس سوچ رہی ہوں بیچارہ شاویز کیسے جھیلے گا تمہاری یہ ناراضگی۔ ایک زوردار قہقہہ لگاتے ہوئے اس نے یہ الفاظ ادا کیے تھے جس سے سن کر وہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ کیا مطلب؟ کون شاویز؟ ہاں بس رہنے دو، وہ سب پتہ ہے مجھے، وہی ہاسپٹل والا شاویز۔ اس کی بات پر مسکراتے ہوئے آئزل نے گاڑی سٹارٹ کی جبکہ وہ بیچاری انگلی دانت تلے دبا کر رہ گئی۔ ویسے کیا تم آج بھی دریز سے ملنے جاؤ گی؟ نہیں یار، وہ کہہ رہا تھا آج اسے کسی اور کام سے شہر سے باہر جانا پڑ رہا ہے۔ آئزل کی بات پر وہ اسے دیکھنے لگی۔ یعنی پھر سے شہر سے باہر؟ لیکن آخر یوں بار بار کیوں؟ حریم نے حیرانی سے پوچھا۔ تو یہ تو میں بھی نہیں جانتی۔ حریم نے حیرانی سے پوچھا، یہ تو میں بھی نہیں جانتی۔ آئزل ویسے آئزل، کیا تم نے دریز بھائی سے رشتے کی بات کی؟ کیا کہا انہوں نے؟ کیا وہ انکل سے ملیں گے؟ حریم کی بات پر آئزل خاموشی سے اسے دیکھنے لگی، جس پر حریم سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تم پریشان نہ ہو، دریز سب سنبھال لے گا۔ چلو شاباش، تمہاری یونی آ گئی، وہ بات کاٹتے ہوئے کہنے لگی جسے حریم نوٹ کر چکی تھی۔ اوکے، اللہ حافظ آئزل۔ لو یو مائی بیبی۔ فلائنگ کس دیتے ہوئے آئزل نے گاڑی موڑ لی۔ کال کرتی ہوں، دریز کو پتہ نہیں کہاں ہوگا۔ اب آئزل نے جیسے ہی کال ملائی دوسری طرف سے کال کٹ ہو گئی۔ یہ دریز میری کال کیوں کاٹی ہے؟ دریز نے میری کال کیوں کاٹی ہے؟ ابھی وہی سوچ رہی تھی جب موبائل پر دریز کا میسج آیا۔ میں دوسرے شہر کے لیے نکل گیا ہوں، اس وقت دوستوں کے ساتھ ہوں، ابھی کال ریسیو نہیں کر سکتا، فارغ ہو کر بیک کروں گا کال۔ ٹیک کیئر۔ آئزل کو اس کی بات کچھ عجیب لگی۔ پہلے تو کبھی دریز نے ایسے نہیں کہا۔ وہ جہاں بھی ہوتا ہے میری کال ضرور ریسیو کرتا ہے، پھر آخر اب ایسا کیا ہو گیا؟ وہ
سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے بنا کوئی رپلائی کہ آخر اب ایسا کیا ہو گیا ہے، وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے بنا کوئی رپلائی کیے آئزل دیے موبائل سائڈ پر رکھا اور گاڑی چلانے میں مصروف ہو گئی۔ اور سیکنڈ رو کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھے آج پھر سے اس کا انتظار کر رہی تھی، مگر وہ نہیں آیا۔ 2 لیکچر تو ختم ہو چکے تھے، مگر اس کا اب تک کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ بریک ٹائم ہوتے ہی وہ گارڈن کی طرف چلی گئی۔ وہ آئے گا، وہ نہیں آئے گا، وہ آئے گا، وہ نہیں آئے گا، بس یہی کر رہی تھی۔ وہ آئے گا، وہ نہیں آئے گا، وہ آئے گا، وہ نہیں آئے گا۔ اپنے ہاتھوں میں گلاب کا پھول لیے وہ ایک ایک پتی کو توڑتے ہوئے کہنے لگی، مگر آخری پتی پر وہ رکی۔ وہ آئے گا۔ وہ حیران ہوئی۔ اف، میں بھی کتنی بڑی پاگل ہوں۔ وہ شاویز ہے۔ اگر اسے آنا ہوتا تو وہ فرسٹ لیکچر میں ہی آ جاتا۔ چھوڑو حریم، مت کرو اس کا انتظار، چلو تمہاری ڈانسنگ کلاس کا ٹائم ہو چکا ہے۔ وہ منہ پھیلائے اپنی کلاس لینے چلی گئی۔ جب اس کی بائک یونی سے اندر انٹر ہوئی، بہت سی لڑکیاں اس کا لک دیکھ کر مسلسل اسے دیکھی جا رہی تھیں۔ وہ بدلا تو نہ تھا، البتہ پہلے سے تھوڑا زیادہ ہینڈسم ہو گیا تھا۔ وہ سب کی نظریں خود پر محسوس کرتا ہوا سب کی نظر انداز کرتے ہوئے وہ سیدھا اندر کی جانب چلا گیا۔ اسے پتہ تھا وہ 3rd پیریڈ گول کر کے اپنی ڈانسنگ کلاس میں جاتی تھی۔ لینے جایا کرتی تھی۔ شاویز اوپر کی جانب جانے کی بجائے اس کی کلاس کی طرف چلا گیا، مگر جب اسے بزی دیکھا تو کچھ سوچنے ہوئے سامنے والے آفس میں چلا گیا۔ 1 2 3 اسٹارٹ۔ وہ سامنے سیٹ پر بیٹھی تمام لڑکیوں کو حکم دے رہی تھی۔ تب کوئی لڑکی اس کے پاس آئی۔ مس حریم، کوئی آپ سے ملنے آیا ہے۔ وہ حیران ہوئی مجھ سے ملنے، مگر کون؟ انہوں نے نام نہیں بتایا، مگر وہ اس وقت ویٹنگ روم میں ہے۔ وہ لڑکی کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، جبکہ وہ اب تک یہی سوچ رہی تھی کہ اس کے ملنے کون آ سکتا ہے۔ لڑکیوں، تم لوگ کنٹینیو رکھو، میں ذرا آتی ہوں۔ جب وہ ویٹنگ روم میں گئی تو اندر کوئی بھی نہ تھا۔ یہ کیا مذاق ہے بھلا، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ حریم جیسے ہی واپسی کے لیے مڑی، سامنے ٹیبل پر اسے کچھ خوبصورت پھولوں کے بوکے رکھا نظر آیا، اور ساتھ ہی کوئی باکس بھی تھا جو گفٹ پیپر سے کور کیا گیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ کیا یہ میرے لیے ہے؟ حریم نے ان پھولوں کو دیکھتے ہوئے اس گفٹ کو پکڑا، اس گفٹ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ جیسے ہی اس نے باکس کھولا، اندر وہی کتاب تھی۔ وہ ساکت رہ گئی۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ جو بھی ہے، اتنا جان لو، اس بار سوچ سمجھ کر دیا ہے۔ پیچھے سے مردانہ آواز سنتے ہوئے یکدم چونکی۔ جیسے ہی پلٹی، سامنے کھڑا شاویز ایک الگ ہی شخصیت کا مالک لگ رہا تھا۔ حریم اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ بلیک ہڈی، بلیک جینز، وائٹ جوگرز، گلے میں لاکٹ، ایک خاص ہیرو سٹائل کے ساتھ وہ آج بہت زیادہ خوبرو نوجوان لگ رہا تھا۔ ایک دم سے حریم کا دل دھڑکا تھا۔ شاویز، کیسی ہیں آپ؟ حریم جی۔ اس کی بات کرنے کا انداز تھوڑا بدل چکا تھا۔ حریم کے چہرے کا اڑتا ہوا رنگ وہ دیکھ چکا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، اور تم؟ میں بھی ٹھیک۔ سوچا کیوں نہ آپ سے مل لیا جائے، اور آپ کو ابھی آپ کی امانت بھی سونپ دی جائے۔
شہباز کے لبوں پر یہ مسکراہٹ کچھ اور ہی بتا رہی تھی۔ حریم نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ مگر یہ بک میں نے کہا نا، اس پر سوچ سمجھ کر دی ہے میں نے، مکمل پڑھ لی ہے، آپ بھی پڑھ لیجئے گا۔ میں نے کہا نا، اس پر سوچ سمجھ کر دی ہے میں نے، مکمل پڑھ لی ہے، آپ بھی پڑھ لیجئے گا۔ وہ بنا کچھ کہے کھڑی سے ہی دیکھی جا رہی تھی۔ اب مجھے چلنا چاہیے، اللہ حافظ۔ وہ جانے لگا مگر پلٹا۔ اور ہاں، آپ پر پنک کلر بہت سوٹ کرتا ہے۔ وہ جاتے جاتے اس کے ہوش اڑا گیا تھا۔ حریم کو لگا وہ آسمانوں میں اڑ رہی ہو، جیسے وہ جلدی سے بلش کرتی ہوئی اپنا چہرہ چھپا گئی تھی۔ وہ اس وقت اخبار پڑھنے میں مصروف تھے جب گھر کا ٹیلی فون بجنے لگا، جو اس کے برابر رکھے ٹیبل پر موجود تھا۔ افتخار صاحب نے فون اٹھا کر کان پر لگایا۔ افتخار صاحب نے فون اٹھا کر اپنے کان کے ساتھ لگایا۔ کیا حال ہے افتخار علی؟ ایک بھاری سی روب دار آواز ان کے سماعت سے ٹکرائی، جس پر ان کے ہاتھ میں پکڑا اخبار زمین پر جا گرا۔ اخبار زمین پر جا گرا۔ کون بھول گئے؟ کمال علی، تمہارا کزن چاچا کا بیٹا۔ افتخار صاحب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ کیا ہوا؟ چونک گئے؟ سوچ رہے ہوگے مجھے نمبر کہاں سے ملا؟ چلو میں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ کل تمہارے دفتر آیا تھا، گھر کا پتہ نہ مل سکا، مگر چلو نمبر ہی صحیح۔ دوسری جانب سے آتی آواز پر انہوں نے مٹھیاں بھیجی تھیں۔ اور بتاؤ کیسے ہو؟ میری بہو کیسی ہے؟ اور بتاؤ کیسے ہو؟ اور میری بہو کیسی ہے؟ بس کر دیں بھائی صاحب اپنی زبان سے میری بیٹی کا نام دوبارہ نہ دہرانا۔ افتخار صاحب کا دل کیا اس کا منہ توڑ دے، مگر مجبور تھے، وہ سامنے نہ تھا۔ ہاں میاں، ابھی ہم نے تمہاری بیٹی کا نام لیا ہی کب ہے اور سنا ہے گھر کے حالات بڑے اچھے چل رہے ہیں۔ جمال بھی کل ہی بہاولپور سے واپس آیا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، میٹرک امتحان دے کر آیا ہے۔ میرا شیر کمال علی کی بات پر وہ ہکا بکا رہ گئے۔ تو میں کیا کروں؟ یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ افتخار صاحب نے سخت لہجے سے کہا، جس پر دوسری طرف سے ایک زوردار قہقہہ لگایا گیا۔ ارے میاں، تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم ابھی سے تیار رہو۔ کمال کی بات پر وہ حیران ہوئے۔ بتاؤ مگر کیوں تیار؟ مگر کیوں؟ کیا مطلب کیوں؟ بھائی آخر جمال نے میٹرک پاس کر ہی لیا ہے، تو اب اس کا اور تبیر کا بیاہ کڑکا دیا جائے تو کیسا رہے گا؟ یہ سب اس کے لیے بتا رہا ہوں تاکہ تم جلدی سے شادی کی تیاری کر لو اور میری بہو کو گھر بٹھا دو۔ بیٹا کام کر رہا ہے، کافی ہے۔ کمال کی بات پر انہیں حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ غصے سے بھڑکنے لگے۔ کمال علی، میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں اپنی بیٹی تمہارے بیٹے کو نہیں دوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ افتخار صاحب نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو بچپن کی رسم تھی جو ادا کر دی گئی تھی۔ تبیر جمال کی دلہن بنے گی، یاد رکھنا۔ اس نے ڈٹھائی سے کہا۔ بھول ہے تمہاری، میری بیٹی تمہارے جاہل بیٹے کے لیے دلہن کبھی نہیں بنے گی۔ جب تک میں زندہ ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا، یاد رکھنا۔ افتخار صاحب کی بات پر وہ شخص بھی بھڑک اٹھا۔ بکواس بند کرو اپنی اور کان کھول کر میری بات سنو۔ تمہاری بیٹی کل بھی میرے جمال کی امانت تھی اور آج بھی میرے بیٹے ہی کی جمال کی امانت ہے، اور اسے میرے شیر کی دلہن بننے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ تم بھی نہیں سمجھے؟ جمال نے چیختے ہوئے کہا۔ روک سکتا؟ تم بھی نہیں سمجھے؟ جمال نے چیختے ہوئے کہا۔
ہاں اگر تم نے اس بار ذرا بھی اکڑ دکھانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا تم جو کچھ کرو گے وہ سب تمہاری بیٹی بھگتے گی، کیونکہ دلہن تو اسے میرے جمال کی ہی بننا ہے، پھر چاہے وہ رضامند ہو یا نہ ہو۔ افتخار صاحب نے فون بند کر دیا۔ ان کی طبیعت اب بگڑنے لگی تھی۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اتنا بڑا گناہ اپنی بیٹی کے لیے کروں؟ افتخار صاحب نے فون بند کر دیا۔ ان کی طبیعت اب بگڑنے لگی تھی۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اتنا بڑا گناہ اپنی بیٹی کے سر نہیں ڈال سکتا۔ انہیں لگا ان کا پورا وجود پر سینے میں شرابو ہو چکا ہو۔ مجھے جلدی سے جلد اس بات کرنی ہوگی، ورنہ میری بیٹی کی زندگی۔ وہ مزید کچھ کہہ نہیں پائے تھے۔ وہ جب نیند سے جاگی تو اس کے سر باری ہو رہا تھا۔ وہ بامشکل خود کو سنبھالتی وہیں اٹھ کر بیڈ گراؤنڈ سے جا لگی۔ تب اسے کل رات والا منظر یاد آنے لگا، کس طرح آتش نے اس کی عزت کی حفاظت کی تھی۔ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید آج میں زندہ ہی نہ ہوتی۔ ہاتھوں کے پیالے میں منہ دیے وہ ذرا زاروں قطار رو رہی تھی۔ کل کا واقعہ، ان لڑکیوں کا اس کے پیچھے بھاگنا، جیسے جیسے اسے سب یاد آ رہا تھا اس کا ڈر مزید بڑھ رہا تھا۔ وہ مسلسل روئی جا رہی تھی، مگر جب آتش کے ساتھ گزرا ہوا وقت یاد آیا تو سر اٹھا کر بیٹھی۔ مگر مشکل میں بھی تو اس ہی کی وجہ سے آئی تھی نہ میں۔ اس کا پورا وجود بخار سے ٹوٹ رہا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کے جسم کا ایک ایک حصہ درد سے ٹوٹ رہا ہو۔ اس کا سر اب تک چکرا رہا تھا۔ اللہ پاک، یہ آزمائش آخر کب تک ختم ہوگی؟ کافی دیر تک وہ یوں ہی روتی رہی، مگر پھر خود کو کل والے کپڑوں میں ہی پا کر وہ بات چلی گئی۔ فریش ہونے کے بعد ہو کر آئی، تب اس کا جسم مزید تپ رہا تھا، مگر اس کے سر کا بوجھ اب تھوڑا کم ہو چکا تھا۔ یہ کیا، میں اتنا کیسے سو گئی؟ آفس کا وقت تو نکل گیا۔ جب سامنے گھڑی پر نظر گئی تو وہ جلدی سے اسے اپنے بالوں کو درست سکھاتی ہوئی ناشتے کی غرض سے کمرے سے باہر آئی، مگر جب باہر آئی تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ وہیل چیئر پر بے ہوش پڑے تھے۔ وہ بھاگتی ہوئی ان کی جانب گئی۔ بابا جان، آنکھیں کھولے، کیا ہوا آپ کو بابا جان؟ بابا جان، شویز۔ وہ جلدی سے کمرے کی طرف بھاگی اور موبائل میں شویز کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ وہ اس وقت ایک بڑی سی کمپنی کے سامنے بنی ایک چھوٹی سی کافی شاپ پر بیٹھی کافی پی رہی تھی۔ آج موسم کتنا خوشگوار ہے، نہ کاش دریج بھی یہیں پر ہوتا۔ موبائل پر دریج کی تصویر دیکھتے ہوئے وہ اداس ہونے لگی جب اچانک اس کی ڈیڈ کی کال آنے لگی۔ ہیلو ڈیڈ۔ موبائل پر دریج کی تصویر دیکھتے ہوئے وہ اداس ہونے لگی جب اچانک اس کے ڈیڈ کی کال آنے لگی۔ ہیلو ڈیڈ۔ آئزل، میری بات سنو غور سے۔ ارتضیٰ 1 ہفتے کے اندر اندر پاکستان آنے والا ہے۔ ویسے تو اسے میں نے تمہارے اپارٹمنٹ پر ٹھہرنے کا کہا تھا، مگر فی الحال وہ ہوٹل میں ٹھہرے گا، کیونکہ اس کے گھر میں کچھ کام باقی ہیں۔ کاظم صاحب کی بات پر وہ آئی برو کا زاویہ بنائے ان کی باتوں پر غور کرنے لگی۔ ڈیڈ، یہ سب آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ تم سے بھی ملنے آئے گا، یاد رہے تم کو۔ اس کے سامنے کوئی الٹی سیدھی بات نہیں کرو گی، سمجھی؟ کیونکہ وہ تم سے بھی ملنے آئے گا، یاد رہے تم اس کے سامنے کوئی الٹی سیدھی بات نہیں کرو گی، سمجھی؟ کاظم صاحب نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، جس پر وہ بے یقینی سے موبائل دیکھنے لگی۔ ڈیڈ، میری بات سنیں، میں کسی ارتضیٰ سے نہیں ملنے والی۔ بہتر ہوگا آپ اسے یہاں آنے سے منع کر دیں۔ آئزل نے دو ٹوک بات کی، جس پر وہ غصہ ضبط کرنے لگے۔ دیکھو آئزل، مجھے مجبور نہ کرو کہ میں وہاں آ کر جلدی سے جلد تمہیں رخصت کر دوں۔
اور اچھا کیا بات ہے، یعنی آپ اتنے سالوں میں صرف 2-3 بار مجھ سے ملنے آئے ہیں اور رخصت کرنے کے لیے آپ جلد یہاں آنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اب ایسی دھمکی کا کیا مطلب سمجھوں میں؟ آئزل کو ان کا ایسا رویہ بالکل بھی پسند نہ آیا، جبکہ دوسری طرف بھی یہی حال تھا۔ آئزل بس بہت ہوا، ارتضیٰ اس ہفتے ہی پاکستان آنے والا ہے اور تم بھی اس سے ملو گی۔ No more agreement۔ اگر مزید کوئی ضد کی تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ سے برا کوئی ہے بھی نہیں ڈیڈ، وہ غصے سے کہتی ہوئی فون بند کر گئی، جبکہ دوسری طرف کاظم صاحب سر پکڑے ہوئے رہ گئے۔ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں ڈیڈ، مجھے جب دل چاہا کوئی بھی حکم صادر کر دیا۔ ایک بار آ جانے دیں ڈیڈ، میرے دریس کو پھر دیکھیں، اس ارتضیٰ کا پتہ کیسے صاف کرتی ہوں میں۔ اس نے غصے سے کہتے ہوئے اپنا موبائل اٹھایا اور وہاں سے نکل گئی۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھی، اس کی نظر سامنے کمپنی کے پاس رکی ایک بڑی سی عالیشان گاڑی پر گئی۔ ایک نظر اس کے پیچھے دروازے سے نکلتے شخص پر ڈال کر وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگی، مگر اسے ایک حیرت کا جھٹکا لگا۔ کیا یہ میرا وہم ہے؟ سامنے گاڑی میں سے جو شخص نکل رہا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ دریس درانی تھا۔ آئزل سکتے کی حالت میں اسے بلڈنگ کے اندر جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ اس وقت بلیک 3 پیس برانڈ سوٹ اور فوئز شوز میں موجود تھا۔ اس کے بال ترتیب سے بندھے ہوئے تھے۔ اپنی پرکش کالی آنکھوں پر چشمہ لگائے وہ گاڑی سے اترتی لڑکی کے ساتھ اندر کی جانب چلا گیا تھا۔ نہیں، یہ میرا وہم نہیں ہے، یہ تو میرا وہم نہیں ہے۔ آئزل کو لگا جیسے اس کا سر پھٹ جائے گا۔ وہ جلدی سے گاڑی سے نکل کر سامنے کی جانب آگئی، جہاں بہت سے گارڈ کھڑے ہوئے تھے۔ میڈم کدھر جا رہی ہیں آپ؟ مجھے اندر جانے دیں، ہٹو سامنے سے۔ آپ ایسے نہیں جا سکتی، یہ جگہ صرف بزنس پارٹنرز کی ہے، یہاں بزنس میٹنگ کی جاتی ہیں۔ ایسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا، یہ جان کر دریس کا یہاں کیا کام تھا۔ مجھے اندر جانے دو، ہٹو سامنے سے۔ آئزل نے غصے سے اسے آنکھیں دکھائیں۔ میڈم اگر آپ بات نہیں مانو گی تو مجبوراً مجھے پولیس کو بلانا پڑے گا۔ مگر مجھے اس سے ملنا ہے جو ابھی ابھی اندر گیا ہے۔ آئزل نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ وہ جو ابھی اندر گئے ہیں، ان سے ملنا ہے۔ اس کی بات پر آئزل نے اس بات میں سر ہلایا۔ میڈم جاؤ، اپنا کام کرو، آپ وہ بوس ہیں ہمارے، ان سے ملنے کے لیے آپ کو خاص اجازت لینی پڑے گی، سمجھے آپ؟ اب جائیں یہاں سے۔ وہ بری طرح سے اسے دور دھکیلتا ہوا اسے غصے سے دیکھنے لگا۔ آئزل بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا واپس چلتی ہوئی اپنی گاڑی میں آ بیٹھی۔ نہیں، یہ میرا وہم نہیں تھا، وہ دریس ہی تھا۔ نیکسٹ پارٹ جاری ہے۔ پلیز آپ کو میرا چینل پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب اور آئی بیل کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور میرا ناول پسند آیا تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔